آج میں آپ کو سنا رہی ہوں کشن چند کا لکھا ہوا افسانہ لال باغ۔ کملاکر کے جبڑے بڑے مضبوط تھے، اتنے مضبوط کہ رخسار کی ہڈی اور جبڑوں کے درمیان کے گوشت میں گڑھے پڑ گئے تھے۔ اس کا رنگ گورا تھا لیکن قد پستہ، جسم گٹھا ہوا، آنکھوں میں بلی کی سی چمک اور مکاری پائی جاتی تھی۔ کملاکر کی عمر 50 کے قریب ہوگی، لیکن دیکھنے میں وہ 30 کے اوپر کا نہیں بلکہ 30 سے کچھ کم کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ کملاکر لال باغ کا معروف دادا تھا۔ بچپن میں اس نے جیب کترنے کا فن سیکھا تھا۔ 2-4 بار جیل جا کر وہ بمبئی کی سب سے بڑی صنعت کا ایک معزز رکن بن چکا تھا۔ یوں تو بمبئی ایک کاروباری شہر ہے، صنعتی مرکز ہے۔ یہاں ملیں، فیکٹریاں، تجارتی گودام سب کچھ موجود ہے، لیکن لوہا، کاٹن، تیل، کاغذ اور اناج کے کالے بیوپار سے بڑھ کر بھی جو صنعت یہاں کمال کو پہنچی ہوئی ہے وہ جرائم پیشہ لوگوں کا کاروبار ہے۔ اس میں کروڑوں روپیوں کا لین دین ہوتا ہے اور مالابار ہل سے لے کر مدن پورہ کی جھونپڑیوں تک اس کے بھگتان کرنے والے پھیلے ہوئے ہیں۔ کملاکر اسی معزز صنعت کا ایک فرد تھا اور لال باغ میں دادا گیری کرتا تھا۔ دادا گیری آسان کام نہیں اور کرنے سے آتی بھی نہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کا گورنر جنرل بننا آسان ہے، لیکن لال باغ کا دادا بننا آسان نہیں۔ کملاکر نے یہ تاج 50 برس کی کاوشوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ بچپن میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کارادر سے بمبئی آیا تھا۔ یہاں اس کے ماں باپ وکٹوریہ ہل میں نوکر ہو گئے تھے اور وہ دن بھر گلیوں میں ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلتا رہتا، ٹراموں پر بغیر ٹکٹ لیے سوار ہوتا، میوہ فروشوں سے الجھتا، بوٹ پالش کرنے والوں کو دھمکاتا، خوشپوش راہگیروں سے بھیک مانگتا، پان والوں کی دکانوں سے بیڑا اڑاتا اور اس طرح کے کئی ایک نیک کام کرتا کہ جن سے غریبوں کے بچوں کا مستقبل تعمیر ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایک مہربان نے ترس کھا کر اسے جیب کترنے کا فن سکھا دیا اور اپنی دانش میں اسے راہ راست پر ڈال دیا۔ یہ راستہ اسے 3-4 دفعہ جیل لے گیا ہے۔ پہلی بار جب وہ ریفارمیٹری اسکول گیا تو اسے اپنا گاؤں بہت یاد آیا۔ اسے چھوٹے چھوٹے مرغی کے چوزے یاد آئے جن سے وہ اپنے گھر کے آنگن میں کھیلا کرتا تھا۔ اسے وہ ندی کنارے جامن کا پیڑ یاد آیا جہاں وہ حسین اور پری جمال گلہریوں کی اچھل کود سے محظوظ ہوا کرتا تھا۔ دھوندے کی جھاڑیاں یاد آئیں جو ندی کے کنارے اگ رہی تھیں اور جہاں اس نے ایک مرتبہ شامہ کے گھونسلے میں 3 نہایت نرم و نازک چتکبرے انڈوں کو دیکھا تھا۔ اس نے انڈے اپنی ہتھیلی میں اٹھا لیے اور دیر تک انہیں چھوتا رہا۔ پھر اس نے انڈے گھونسلے میں رکھ دیے اور ایک خوبصورت تیتری کے پیچھے بھاگا۔ اس کے بھاگنے سے خرگوش چوکنا ہو گیا اور اس کے سامنے سے لمبے لمبے کان کھڑے کیے اور تیر کی طرح بھاگا اور وہ وہیں کھڑا ہو کر ہنسنے لگا۔ تیتری فضا میں رنگ بھرتی جا رہی تھی، اس کے قہقہے گونج رہے تھے کہ یکایک خرگوش دور جا کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ لڑکا کیوں ہنس رہا ہے۔ پہلی بار کملاکر کو یہ سب کچھ یاد آیا۔ دوسری بار وہ ریفارمیٹری نہیں بلکہ جیل میں لایا گیا۔ اب اسے بمبئی کی گلیاں یاد آئیں، بمبئی کے بازار اور مانسون کی بارش جب گرم گرم ابلی ہوئی نمکین مونگ پھلیاں چائے کے ساتھ کھانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اور اس کے بعد 5 شیر والی بیڑی۔ اسے فٹ بال کے میچ یاد آئے جو اس کے قریب ہی اینگلو انڈین کلب لال باغ میں ہوا کرتے تھے۔ کس قدر دلچسپی تھی اسے فٹ بال میں۔ زندگی بھر اس نے کبھی فٹ بال نہیں کھیلا تھا، لیکن وہ فٹ بال کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا۔ یہ گول گول پھکنا جو دھماکے سے ہوا میں اڑتا ہے اور زمین پر اچھل کر پھر فضا میں پرواز کرتا ہے، دھم دھم ادھر دھم دھم ادھر۔ کملاکر چاہتا
کہ ایسی کک لگائے کہ فٹ بال اوپر فضا میں دور میلوں تک اوپر چلا جائے، حتیٰ کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے اور سب لوگ اسے حیرت سے تکنے لگیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ تو صرف فٹ بال دیکھنے والے تماشائیوں کی جیبیں کاٹ سکتا تھا، اور بس جیب کترنے کے لیے 3 جگہ سب سے زیادہ عمدہ ہیں۔ ایک تو کھیل کا میدان، جہاں تماشائیوں کو کھیل میں اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری سدھ بدھ بھول جاتے ہیں۔ دوسری سیاسی جلسے، جہاں مقرر اپنی آتش بیانی سے لوگوں کے دلوں میں، یعنی ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے خلاف اور ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف آگ لگا دیتے ہیں۔ کملاکر بھی سیاسی جلسوں میں جاتا تھا، اسے میٹھی سنبھلی ہوئی متین تقریریں پسند نہیں تھیں۔ ایسے موقعوں پر لوگ جمائیاں لینے لگتے ہیں اور اپنی جیبوں سے خبردار بھی ہو جاتے تھے۔ وہاں ایسی تقریریں بہت کم ہوتی تھیں، یہی غنیمت تھا۔ نفرت کے جذبات لوگ بڑی خوشی سے قبول کرتے تھے، محبت، رواداری، آشتی، صلح، امن کے جذبات لوگوں کو پسند نہیں آتے تھے۔ اس لیے اچھے تقریر کرنے والوں کو اس نے کبھی اس غلطی کا مرتکب نہیں پایا تھا۔ وہ اکثر سیاسی جلسوں میں جانے سے پہلے تقریر کرنے والے کا نام پوچھ لیا کرتا تھا۔ جب بھگو مل بھگوانی چرخے کی افادی حیثیت پر تقریر کرنے کے لیے آتے تو وہ سمجھ جاتا کہ اب اس جلسے میں کسی کی جیب کاٹنا مشکل ہوگا۔ لیکن جب واجپئی پھٹکار کر گرجدار آواز میں بمبئی کو سمیٹ کر مہاراشٹر میں شامل کرنے کی دھمکی دیتے اور بمبئی کے غیر مرہٹہ لوگوں کو پھٹکارتے تو کملاکر سمجھتا کہ آج 2-4 جیبیں ضرور کاٹی جائیں گی۔ اس لیے وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر کے سیاسی جلسوں میں شرکت کرتا تھا۔ ہاں، ریلوے پلیٹ فارم پر وہ ضرور جاتا، ہر روز دن میں 2-3 بار، بالخصوص شام کے وقت جب لوگ گھروں کو لوٹتے، اسی جلدی، گھبراہٹ، بے چینی اور تابڑ توڑ گھر پہنچنے کی شدید خواہش میں جو اس مجمع میں ہوتی ہے، اسے اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا۔ لیکن اب وہ اس پیشے سے کچھ بدل سا ہو چلا تھا، جس نے اسے 2 بار جیل کی ہوا پہلے ہی کھلا چکی تھی۔ اس لیے تیسری بار جب جیل میں آیا تو خوب چوکنا ہو کے جیسے وہ کسی اسکول میں داخل ہو رہا ہے۔ اس نے دوسرے جرائم پیشہ قیدیوں سے راہ و رسم پیدا کی، اور اب اسے معلوم ہوا کہ اب تک وہ بسم اللہ کے گنبد ہی میں ہی بند تھا۔ بمبئی میں تو ایک سے ایک اونچا کاروبار پڑا ہے، جس میں لاکھوں روپے کا روز ہیر پھیر ہوتا ہے۔ یہ جیب کترنا بھی کوئی کاروبار ہے؟ آدمی کام کرے تو لڑکیوں کے بیچنے، لانے، لیوانے، بکوانے کا کام کرے، احمد آباد سے چرس، افیم، بھنگ کی درآمد کرے، شراب کی بھٹی لگائے، کلپان میں بیٹھ کر کوکین سازی کرے، پھر چور بازار کے سودے ہیں، قمار خانے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی کمزوریوں سے واقف ہو کر انہیں لوٹنے کے بہانے ہیں۔ یہاں یہ جیب کترنا بھی کوئی کام ہے؟ پکڑے جاؤ تو پہلے لوگ پیٹتے ہیں، پھر پولیس پیٹتی ہے، پھر جیل کی چکی الگ پیسنی پڑتی ہے۔ تیسری بار تو کملاکر نے عہد کر لیا کہ اب وہ جیب کترنے کا دھندا بالکل نہیں کرے گا۔ تیسری بار جیل جانے کے بعد اس نے افیم اور چرس کی درآمد کا دھندا کیا، اور اس میں اسے اور پولیس اور دوسرے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا کہ اس نے لال باغ کے 2-4 بڑے بڑے سیٹھوں سے مل کر اپنی بھٹی رکھ لی اور بڑے پیمانے پر تجارت بھی کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ کبھی جیل نہیں گیا۔ 2-1 بار پولیس نے اسے تڑی پار ضرور کر دیا تھا، لیکن سیٹھوں نے مل ملا کر اسے واپس بلوا لیا۔ اب اس کی عمر 50 برس کی ہو گئی تھی۔ اس کا اپنا جوا خانہ تھا، شراب کی بھٹی تھی، افیم کا کاروبار تھا، ایک قہبہ خانہ تھا، ایک اپنا گھر تھا، موٹر تھی، بیوی تھی، 4 بچے تھے۔
اس نے اپنے گاؤں میں اپنا گھر اینٹوں کا بھی بنوا لیا تھا اور وہاں زمین بھی مول لے لی تھی۔ لال باغ میں ہر کوئی اس کی عزت کرتا، وہ جدھر سے گزرتا لوگ اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور پھر جھک جاتے اور پھر وہ ان کے سامنے سے گزر جاتا۔ آج بھی جب وہ کھانا کھا کے گھر سے باہر نکلنے لگا تو کئی لوگ اس کی دید کے منتظر کھڑے تھے، دست بستہ۔ اس نے کھانا کھا کر اپنی چوتھی بیوی کے گال میں چٹکی لی اور تیزاب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائے گھر سے نکلنے لگا۔ دروازے پر اس کا چھوٹا لڑکا راؤ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے راؤ سے کہا، دادر کے ناکے کی طرف مت جانا، جدھر رنجیت کمپنی کا اسٹوڈیو ہے۔ اس علاقے کے مسلمان لڑکوں سے نہ کھیلا کر، تجھے کتنی بار سمجھایا ہے، اب تو نہیں جائے گا؟ راؤ نے کان پکڑ کر کہا کہ اب کبھی نہیں جاؤں گا دادا۔ راؤ بھی اپنے باپ کو دادا ہی کہتا تھا، کیونکہ بچپن ہی سے وہ اپنے باپ کے متعلق ہر کسی نہ کس سے یہی لفظ سنتا آیا تھا۔ راؤ کو حکم دینے کے بعد اور تیزاب کی بوتل لے کر دادا کملاکر آگے بڑھ گیا۔ اس کے چہیتے نائب شنکر نے تیزاب کی بوتل اپنے ہاتھ میں تھام لی اور کملاکر اپنے گرگوں کے جلوں میں لال باغ کے بڑے بازار میں آ گیا۔ یہاں کل رات سے بہت گڑبڑ تھی۔ گو بمبئی میں ہندو مسلم فساد 1 سال سے جاری تھا، لیکن کل رات سے جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا۔ کملاکر فساد ہو جانے سے بہت خوش تھا، کیونکہ جب امن ہو جرم کا کاروبار ذرا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پولیس بھی زیادہ ہوشیار ہو جاتی ہے، اور فساد میں کسی کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ کل کا راشن کہاں سے آئے گا۔ چرس اور افیون کی کھیپ کو کون پکڑ سکتا ہے؟ پھر دادا کملاکر کا کاروبار فساد کی وجہ سے بہت اچھا چل رہا تھا۔ سیٹھ پہلے سے زیادہ مہربان ہو گئے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے اس نے ہزاروں روپے ہتھیا لیے تھے اور سینکڑوں نوجوان ہندو چھوکروں کا پیٹ بھرتا تھا۔ دوسری صورت میں یہ شریف لڑکے ملوں میں ذلیل مزدوری کرتے اور صبح شام رگڑتے۔ اب تو چین تھا اور اچھا کھانا تھا اور جیب میں اعلیٰ سگریٹ، اور رات کو شراب اور لڑکیاں، اور لوگوں کے دلوں میں وہ ڈر جسے ہٹلر کے صاحبزادے چلے آ رہے ہوں۔ یہ فساد زندگی بھر رہے تو کیا برا ہے؟ شنکر نے کملاکر کے کان میں کہا، رات کو 4 مسلح گرائے۔ کملاکر نے اس کی پیٹھ ٹھوکی، شاباش۔ پھر ذرا رک کر کہا، کون کون ہے؟ وہ ابھی ان کی لاش اٹھوائی نہیں ہے، چلیے دکھاتا ہوں۔ وکٹوریا ہل کے ادھر ایک تنگ گلی میں جہاں کارپوریشن کے بھنگی غلاظت جمع کر کے رکھتے ہیں، وہاں ایک لڑکے کی لاش پڑی تھی، نیم برہنہ، کرتا پھٹا ہوا، آنتیں باہر نکلی ہوئی، ہاتھ میں تیل کی شیشی۔ شاید گھر سے ماں کے بازار سے کچھ لینے گیا تھا کہ سالن میں کڑی لگانے کے لیے تیل لے آئے۔ کیسے پہچانا؟ شنکر نے اشارے سے کہا، ختنے سے۔ شاباش، کملاکر نے کہا، یہ تیل کی شیشی لے لو، کسی غریب ہندو کے کام آ جائے گی۔ دوسرا موقع کون سا ہے؟ کملاکر نے پوچھا۔ وہ میرے علاقے میں ہے، بورکر نے آگے بڑھ کے اور اپنے استاد کو خوش کرنے کے لیے بتی سی نکالتے ہوئے کہا۔ بورکر کا ماتھا چھوٹا تھا، کان بڑے بڑے اور دانت باہر نکلے ہوئے۔ اس کی باہیں سوکھی تھیں اور ہاتھ بڑے بڑے، اتنے بڑے کہ انہیں دیکھتے ہی ڈر معلوم ہوتا تھا۔ تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ پریل کے جنوب میں کارادر اسٹوڈیو کے بہت آگے نکل گئے، جدھر ایک اکیلی سڑک ویرانے میں گزرتی ہوئی ڈاک یارڈ کی طرف جاتی تھی۔ یہاں ایک گڑھے میں ایک بڈھے کی لاش پڑی تھی۔ لاش سے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ آدمی زندگی بھر نہ رہا ہو۔ ہونٹوں پر، ماتھے پر، آنکھوں کی پتلیوں میں، پیٹ پر، جسم کے ہر حصے میں اس کے مسلسل موت کے نشان تھے، جو ہندوستان میں ایک غریب آدمی کے لیے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں
اور روز بروز بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس بڈھے کی زندگی ایک ایسی پرانی ہسٹری کی بوسیدہ کتاب تھی جس کے ہر صفحے پر بھوک، بیکاری، بیماری، قحط کی ہولناکیاں ثبت تھیں۔ یہ کتاب کیچڑ میں پڑی تھی، ایک گڑھے میں۔ یہ زندگی جو ایک گڑھے میں شروع ہوئی اور ایک گڑھے میں ختم ہو گئی۔ یہ اکڑے اکڑے پاؤں جو ہمیشہ کیچڑ میں چلتے رہے، یہ ہونٹ جنہیں کبھی 2 وقت کھانا نہیں ملا، یہ کان جنہوں نے کبھی اقبال کا نغمہ نہیں سنا، یہ آنکھیں جو سدا خوبصورتی سے آشنا رہیں۔ کیوں ایسی مسلسل موت کو لوگ زندگی کہتے ہیں؟ اور اب یہ لاش کملاکر کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے یہ تو شیدو کی لاش ہے۔ شیدو بریلی کا رہنے والا تھا، بمبئی کے لال باغ میں 30 برس سے مونگ پھلی بیچتا تھا۔ اتنا پرانا تھا وہ کہ ٹرام والے، مزدور، دکاندار اور منشی لوگ اور گجراتی سیٹھوں کے منیم اور سودخور پٹھان سب جانتے تھے اسے۔ وہ اتنا پرانا تھا جیسے بس کا اسٹینڈ یا وکٹوریہ ہل کی گھڑی یا ایرانی کا ریسٹورنٹ۔ لال باغ اس کے بغیر نامکمل تھا۔ مونگ پھلی بھوننے، تلنے اور اسے خوش اخلاقی سے بیچنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ اس کی زندگی ہندوؤں کے ساتھ بسر ہوتی تھی، انہی کے ساتھ اس نے اپنا لڑکپن، اپنی جوانی اور اپنا بڑھاپا بسر کیا تھا۔ اسی محلے میں اس کی شادی ہوئی تھی اور گجراتی سیٹھوں نے 500 روپے اس کی مدد کے لیے دیے تھے۔ اسی علاقے میں اس کے بیوی بچے بے خوف و خطر گھومتے تھے۔ لال باغ کی تخلیق تھے وہ، اس کے ماحول کا حصہ تھے، اس کی خوشیوں غموں کے وارث۔ وہ اسے چھوڑ کر کہاں جا سکتے تھے؟ جب فساد شروع ہوا تو بطور مسلمانوں نے اس سے کہا کہ وہ لال باغ چھوڑ کر چلا جائے، لیکن شیدو نے ہنس کر ٹال دیا۔ میں اپنے بھائیوں ہندوؤں میں رہتا ہوں، کوئی مجھے کیا کہے گا؟ ابھی 2 روز ہوئے کملاکر نے بھی اس سے یہی کہا تھا۔ شیدو میاں، ہم تو ان مسلمانوں کے خلاف ہیں جنہوں نے ہمارے دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تم تو اپنے آدمی ہو، تمہارا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ کملاکر آگے بڑھ گیا اور اس نے بورکر سے کہا، ارے اسے کیوں مارا؟ بورکر نے کہا، کیا کرتا، اپنے علاقے میں اب یہی باقی تھا اور مجھے 50 روپے کی ضرورت تھی۔ کملاکر نے جیب سے 50 روپے نکال کر اسے دیے۔ سیٹھ اگلے ہفتے سے 50 کے 25 کرنے والے ہیں، کیونکہ سیٹھ بولتے تھے اب مسلمانوں کے مارنے والے بتیرے آدمی مل رہے ہیں۔ میں نے کہا، سیٹھ لال باغ میں دوسرے آدمی نہیں آ سکتے اور میرے آدمی تو ایک مسلمان کے مارنے کے 50 روپے لیں گے۔ 50 روپے؟ شیدو کا گھر، شیدو کی بیوی، شیدو کے بچے، 50 روپے؟ 50 روپے! بھنی ہوئی مونگ پھلی کا کرارا ذائقہ، بارش کی پھوار، شیدو کی ملائم آواز، مونگ پھلی لے لو، اور 50 روپے! ایک چھوٹا سا دیا، چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا دیا، 4 آنے میں صبح و شام کا کھانا، اللہ کا شکر، بچوں کے بھولے بھالے چہرے، بیوی کی نرم مہربان مسکراہٹ، اور 50 روپے! رات کے گرم لحاف میں فرش پر خاموشی سے سو جانا، بچوں کے سانسوں کی مدھم آوازیں، ننھے کے ملائم ہاتھ شیدو کی داڑھی سے کھیلتے ہوئے، کھیلتے کھیلتے باپ کے آغوش میں سو جاتے ہوئے، اور 50 روپے! کملاکر کے دماغ کے اندر کسی تہہ میں، کہیں دور گہری تہہ میں، ایک لمحے کے لیے ایک چبھن سی پیدا ہوئی اور پھر لمحے دوسرے میں غائب ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ گیا اور سورت سنگھ نے کہا، ہسپتال کے پیچھے مزدوروں کے جھوپڑے میں، ادھر ادھر۔
سرکاری ہسپتال کے پیچھے کھلی ہوئی زمین تھی اور تاڑ کے پیڑ تھے، اور بہت عرصے سے ایک مارواڑی سوداگر اسے بیچنا بھی چاہتا تھا، لیکن اس زمین کی قیمت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے بیچارہ اس بات میں پریشان تھا کہ اسے کب اور کیسے بیچے۔ جب اس نے یہ زمین خریدی تھی، اس نے 2 روپے گز کے حساب سے یہ لی تھی، اور اب لوگ اس کے 10 روپے گز کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے بیچ دے کہ دوسرے روز کسی دوسرے سوداگر نے 11 روپے گز کے حساب سے زمین خریدنے کی بولی لی۔ تیسرے روز بھاؤ 12 روپے ہو گیا۔ بیچارہ مارواڑی بہت پریشان تھا کہ آخر کیا کرے۔ متواتر 6 سال سے وہ اسے بیچنا چاہ رہا تھا، اور اسی وجہ سے نہیں بیچ سکتا تھا کہ لوگ اس کے دام زیادہ ہی لگاتے چلے جا رہے تھے۔ اس اثنا میں یہاں بلوچ خانہ کا قافلہ آ کے آباد ہو گیا۔ کشمیری مسلمان آئے جو لکڑیوں کے گودام پر کام کرتے تھے، ڈاک یارڈ روڈ پر، اور پھر سود خور پٹھان جو اپنے میلے واسکوٹ میں روپے سینے سے لگائے 100 روپے پر 100 روپے سود لینے کے لیے مزدوروں اور کلرکوں اور بیکار فلمی ادیبوں کی تلاش میں گھومتے پھرتے تھے۔ اسی قدے میں خیمے لگے ہوئے تھے، اور چھپر اور کئی جگہ تو صرف درخت کے تنے سے تاڑ کے پتوں کی چھت لگا دی گئی تھی تاکہ بارش میں بھیگنے سے بچ جائے۔ فساد کے دوران میں یہ بستی آہستہ آہستہ خالی ہوتی گئی، اور اب تو چند دنوں سے بالکل ہی خالی پڑی تھی۔ کملاکر نے پوچھا، سورت سنگھ، ارے وہاں تو اب کوئی رہتا ہی نہیں؟ سورت سنگھ نے کہا، وہاں تو کوئی نہیں تھا، یہ 2 کشمیری مسلمان آئے تھے، میاں بیوی، اپنے کسی رشتہ دار کو پوچھتے ہوئے کہ مجھے لڑکوں نے بتایا۔ میں نے کہا آؤ تمہیں ان سے ملوا دوں، بس میں انہیں گھر لے آیا اور وہیں ختم کر دیا۔ چلیے ادھر تاڑ کے جھاڑ کی طرف۔ دونوں نوجوان تھے، کپڑے میلے کچیلے، ہونٹوں پر حیرت اور ڈر، اور ایک ایسا انجان بھول پن جیسے اپنی موت کا یقین نہ آتا ہو، جیسے ان کی زندگیاں کہہ رہی ہوں ہمیں یہاں مرنا نہیں ہے، ہم تو کشمیر سے آئے ہیں، ہم شہد، زعفران اور سفید برف کے دیش سے آئے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں آج سیب کے پھول کھلے ہیں، اور مخملی سبزے کا فرش ہے، اور آڑوؤں کے سرخ پھولوں کے گچھے لٹک رہے ہیں، اور ناشپاتیوں کی شاخوں میں سبز چکنی چکنی پتیاں پھوٹ رہی ہیں، اور جہلم کا شفاف پانی نیلے پتھروں سے پھسلتا ہوا گنگنا رہا ہے۔ ہمیں ہماری زندگیاں واپس دے دو، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہمارا دیش کشمیر ہے۔ لڑکی کی نازک گردن میں شہرک پر زخم تھا، اور اس کے ماتھے پر کشمیر کی صبح رو رہی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر پرائے دیس کی اوس تھی، اور اس کی نیلی آنکھوں کے جھرنے خاموش تھے، اور اس کا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں تھا، اور کشمیر کا شہزادہ اپنی صدیوں کے چیتڑوں میں لپٹا ہوا اپنی غربت اور نکبت اور یاس کے باوجود اس قتل گاہ کے خونی تخت پر ایک عجیب تمکنت سے سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھا، اور دوسرا اکڑا ہوا ایک مجسم سوال بن کے فضا میں معلق تھا۔ اس کے جسم پر بہتیرے گھاؤ تھے، کیونکہ اس نے مدافعت کی کوشش کی تھی، اور مرتے دم تک اپنی محبوبہ، اپنی بیوی اور اپنی زندگی کی عزت کو بچانا چاہا تھا۔ ایک ناکام کوشش کے بعد کشمیر مر گیا، اور دھان کے کھیت سوکھ گئے تھے، اور برف شرم سے اور خوف سے دھرتی میں سما گئی تھی، اور وہ اکڑا ہوا ہاتھ کہہ رہا تھا، ظالموں، تم نے مسلمانوں کو نہیں مارا ہے، تم نے انسان کو مارا ہے، تم نے ہندوستان کو مارا ہے، تم نے تاج محل، فتح پور سیکری اور شالامار کو قتل کیا ہے۔ یہ اشوک کی لاش ہے، یہ اکبر کا کفن ہے، یہ 5000 سال پرانی تہذیب کا مردہ ہے۔ یہ مرد سیاستدان ہندو
اور مسلمان، یہ ساختنی جاگیردار، یہ فریبی سرمایہ دار کس کے خون سے اور کس کی بربادی سے اپنی حکومتوں کی تعمیر کر رہے ہیں؟ کملاکر نے ہنس کر کہا، بڑے ٹھاٹھ سے آئے تھے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے، معلوم نہیں تھا یہاں دادا کملاکر سے ملاقات ہوگی؟ کملاکر کے گرگے ہنسنے لگے۔ کچھ وقفے کے بعد کملاکر نے جیب سے 100 روپے کے نوٹ نکال کے سورت سنگھ کو دیے اور اس سے کہا، ان لاشوں کو ٹھکانے لگاؤ۔ شام کے اخبار ہند میں کملاکر نے پڑھا، آج بمبئی میں بالکل امن رہا۔ اگری پاڑا، گول پیٹھا، ڈونگری، کالوا دیوی، بھنڈی بازار، کہیں کوئی واردات نہیں ہوئی۔ صرف لال باغ میں چاقو زنی کی 4 وارداتیں ہوئی ہیں، باقی سب جگہ امن ہے۔ کملاکر نے مسکرا کر اخبار کو تہہ کر کے پان والے کو دے دیا اور اس سے کہا، ایک بنڈل شیرمال بیڑی کا دے دو اور یہ ہے تمہاری کوکین۔